الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ بظاہر پریشان کن ہے، لیکن پریشان کن کن کے لیے ہے اور یہ کن کے لیے رحمت ہے، یہ ہر شخص کے اوپر منحصر ہے کہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کو تکلیف سمجھ کر، مشکل سمجھ کر بے صبر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، جزا فضا کرنے لگے اور جو ہے نا مطلب اللہ پاک کے احکامات کی طرف رجوع نہ کرے، تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے، یہ اس کے لیے تباہی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس سے عبرت لیتا ہے، اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پر لینا ہے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کی حیثیت کیا ہے اور ہمارے جو وسائل ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ان کی حیثیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی میں لوگوں نے اپنے پیسے سڑکوں پہ گرا دیے کہ اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو ان کو گویا کہ اس چیز کا پتہ چل گیا کہ مال سے کام نہیں ہوتا۔ اس طرح بڑے بڑے معزز لوگ مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت سے ان کا کام نہیں ہو رہا، تو جاہ سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ اس طرح جو مزیدار چیزیں ہیں، کار ہیں، بڑی گھر ہیں اور اس طرح آسائشیں ہیں، پتہ چل گیا کہ اس سے بھی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم اپنی زندگی کو تین چیزوں میں گزار رہے ہیں، حب جاہ میں، حب باء میں اور حب مال میں، اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان سے کام نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہے نا مطلب اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، جس کو بچانا چاہتا ہے بچا دیتا ہے، جس کو نہیں بچانا چاہتا اس کو نہیں بچاتا ہے، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم لوگ کو ذرا اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور ذرا صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ صحیح معنوں میں مسلمان کسے کہتا ہوں میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح معنوں میں مسلمان یہ ہے جو اللہ ہم سے چاہے اور جو رسول ہمیں بتائے، وہ صحیح معنوں میں مسلمانی ہے، یعنی وہ اگر ہم کر لیں۔ اب ذرا غور فرما لیں ہماری مسلمانی میں کیا ہے، وہ ذرا بتا دیتا ہوں۔ ہماری مسلمانی میں یہ ہے کہ ہم جو فرائض ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، نوافل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مثلا فرض زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن نفلی صدقات دیتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، اذانیں دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ پاک کے حکم کو نہیں مانتے اور وظائف ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹس ہیں، یہ شارٹ کٹس ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کا نظام تو بڑا مستحکم ہے، ہاں جی، وہ بہت بڑا مستحکم ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ کے نظام کو جڑ سے پکڑنا ہے، جیسے اللہ چاہے اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، یہ بنیاد ہے، یعنی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ عقیدہ اگر غلط ہے تو اعمال چاہے کتنے شاندار کیوں نہ ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات، ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال میں پہلے فرض درجے اور واجب درجے کے اعمال ہیں۔ اگر فرض و واجب درجے کے اعمال ہمارے صحیح نہیں ہیں تو نفلی اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے۔ یہ ایک کنسپٹ ہے، یہ کوئی میں ویسے مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
بہت سارے لوگ وہ سود کھاتے ہیں، جوا کرتے ہیں، اور جو مال ان کو ملتا ہے اس میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، یہ صدقہ خیرات جائز ہوگا؟ وہ صدقہ خیرات تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مال سارا حرام ہے۔ لیکن طفل تسلی ہے شیطان نے دی ہے کہ سود کو ان کے لیے جائز دکھا دیا، اور جو جوئے کو ان کے لیے جائز دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد اس میں صدقہ خیرات کرنے کا بتا دیا کہ اس سے تمہارا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ وہی مال پاک ہونے کی جیسے اس کی مثال ہے، جیسے کنویں میں کتا گر جائے تو جب تک اس کتے کو نہیں نکالا جائے گا تو پانی بے شک چاہے آپ سارے کنویں کو پانی کو خالی کر دے، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مطلب گپ شپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب تک آپ حرام مال کو نہیں نکالیں گے اپنے مال سے، اس وقت تک آپ جتنے صدقہ خیرات نکالیں گے وہ سارے ایسے جیسے کتا پڑا رہے اور ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا پانی نکالتے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود یعنی بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود جو ہے نا پریشان کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم حرام سے توبہ کر لیں، یعنی پہلے جو ہے نا میرے کرنے کی جو باتیں فرائض واجبات ہم پوری کر لیں، اور جو بچنا ہے جن سے اس میں حرام سے پہلے بچیں، اس کے بعد پھر مکروہ تعلیمی سے بچنا آتا ہے۔ اب اگر میں مباح تو اپنے لیے چھوڑ نہیں، چیز تفریح اسلام میں جائز نہیں ہے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں جو ہے نا وہ موبائل کا غلط استعمال کرنا شروع کر لوں تو جائز ہو؟ کیسے اپنے آپ کو مطلب الو بناتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا مطلب اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پریورٹیز اللہ نے بنائی ہیں ان پریورٹیز کے مطابق اپنی زندگی درست کر لیں۔ سب سے پہلے ہم فرائض واجبات، یعنی میں نے عرض کیا سب سے پہلے عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد فرائض واجبات کو درست کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد جو مکروہ ہے مکروہات سے بچنا ہے، اور جو مطلب ہمارے جو سنن اور مستحبات ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد مباحات کی باری آتی ہے۔ تو ہر چیز کو اسی لیے کہتے ہیں فرض عین درجے کا علم حاصل کر لو۔ فرض عین درجے کا جو علم ہوگا وہ آپ کو دکھا دے گا کہ کرنا کیا ہے، اور کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑو اور اپنی اصلاح کرواؤ، تو اس سے جو ہے نا آپ کو یہ ہوگا کہ عمل پر توفیق، عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ ترتیب اس طرح ہے، صحابہ کرام نے اس طریقے سے کام کیا ہے، اور اس کے بعد تابعین و تبع تابعین میں جو اہل خیر تو سب نے اس طرح کام کیا ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، جو صحیح ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ ہم کس طرح چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس طرح میں چل رہا ہوں اور جس طرح میرے صحابہ چل رہے ہیں، ان کی طرح جو چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقے صحابہ اجمعین یہ جو ہے نا مطلب اس کو پکڑنا ہوگا، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دنیا بے شک پریشان ہے، ان کا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ایمان لائے۔ جو غیر مسلم ہے ان کا پہلا کام کیا ہوگا؟ تو وہ ایمان لائے۔ تو ان سے ہم یہ نہیں کہیں نمازیں پڑھو، اگر ان سے ہم کہیں گے نمازیں پڑھو تو یہ ان کو خراب کرنے والی بات ہوگی۔ ان کو ہم کہیں گے ایمان لے آؤ سب سے پہلے۔ ان کو ہم وظیفے نہیں سکھائیں گے، آپ یہ فلاں وظیفہ پڑھو، آپ یہ کرو، آپ سود سے بچ جاؤ، یہ باتیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے۔ تو ایمان لانا پڑے گا ان کو، اور ہم لوگ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، تو سب سے پہلے ایمان کے تقاضے کے مطابق فرائض کو زندہ کرنا پڑے گا، واجبات کو زندہ کرنے پڑے گا، اور ساتھ ساتھ حرام سے بچنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد مکروہات سے بچنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ مطلب سنن اور مستحبات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ترتیب اس طرح ہی ہے، ورنہ پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس کے مطابق صحیح عمل عطا فرما دے، اور ہمارے دل کی دنیا درست کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔